بندہ رہا۔ حضرات محترم، ہمارے دل میں ایک خواہش اکثر جنم لیتی ہے، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل میں بات آتی ہے، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے ہیں، ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی سعادت پاتے، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ سرکار رحمت دو عالم کی زیارت کا شرف پاتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے۔ دیکھیے، اچھی آرزو ہے، مگر مالک نے جو سمجھا بہتر وہ کیا، مالک کے فیصلے بہتر۔ آج 14.5 پونے 1500 سال گزرنے کے بعد دل میں یہ آرزو، یہ بھی ایک آپ سرکار سے محبت کی علامت ہے، مگر 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایک طریقہ ایسا ہے کہ ہم رسول رحمت کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل اللہ عمران سمیع منا حدیثہ، حدیث مبارکہ سن لیجئے، اپنے ایمانوں کو، اپنے دل و دماغوں کو منور کر لیجئے۔ فرمایا رب العالمین اس انسان کو خوش باش رکھے، اس انسان کو بے شک وہ 14.5 پونے 1500 سال بعد پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور ڈویژن میں، شیخوپورہ فاروق آباد میں، رحمت کالونی میں ہی رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، شاد باد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، سجدہ دھجتا رکھے۔ کس انسان کو سرکار کی دعا ملنے لگی ہے؟ کس انسان کو؟ سمیع منا حدیثہ، جو ہماری حدیث مبارکہ کو سنتا ہے، میری حدیث مبارکہ کو سنتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، آگے جا کے اپنے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، عامت الناس کو، رشتہ داروں کو بتلاتا ہے، عمل کرتا ہے۔ سرکار رحمت دو عالم نے اپنی زبان نبوت سے اس انسان کے لیے دعا بھی دی، گارنٹی بھی دی کہ اللہ ایسے انسان کو خوش باش رکھے۔ دیکھیں، انسان جب خوش باش ہو، صحت مند ہو، معاملات میں بہتری ہو، اس کا چہرہ تب ہی خوش باش ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، وہ مسکراتا ہے۔ حضرات، سرکار کی حدیث مبارکہ سننے کا اتنا مقام ہے کہ رب العالمین انسان کے زندگی کو خوشیوں سے بھرپور فرما دیتے۔ حضرت شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سواری کے سوار، کچھ لوگ دائیں کچھ بائیں ساتھ جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا بدماش ہے، اس نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، یہ آنے والا کون ہے سواری پہ؟ کسی نے بتلایا کہ یہ حضرت شعبہ ہے رحمہ اللہ تعالی، یہ سرکار کی حدیث مبارکہ پڑھانے والے استاد ہے۔ پوچھا یہ نئے کون لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ بتایا گیا کہ یہ ان سے حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ اچھا، چودھری بندہ تھا، چودھری بھی ہو، ایمان والا ہو تو کمال ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ چودھری پٹری سے اترے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر شعبہ میں 5 انگلیاں برابر تو نہیں، اچھے بھی برے بھی۔ یہ اب بدماش تھا، اس نے کیا کیا، حضرت شعبہ رحمہ اللہ کی سواری کے قریب آیا، اپنے اسی راز و نخر میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور نے، اس نے حضرت شعبہ رحمہ اللہ کی سواری کی لگام کو پکڑا، اور پکڑ کر اپنے بڑے فرعونی لہجے میں کہتا ہے، آپ ایسے کریں، مجھے نا ایک حدیث سنائیں۔ حضرت شعبہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، یہ کوئی تیرا طریقہ اچھا ہے؟
سرکار کی حدیث سنی ہے ادب سے، آرام سے، عاجزی سے، انکساری سے. ادھر لہجہ کیسا ہے؟ کہتا کہ سنانی ہے سناؤ، نہیں تو میں کرتا ہوں نا. لہجہ دیکھیں نا. امام صاحب نے دیکھا، سوچا کیا کہنا، نیانا گال کرے سیانا قیاس کرے، سمجھدار لوگ پہچان جاتے ہیں چہرے سے بھی انسان کے تیور، اور یقیناً ویسے بھی بندہ اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے. بڑا کوئی قد و قامت سے نہیں ہوتا، اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. امام شعبہ رحمہ اللہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اس ٹائم میں اس کی پوزیشن اور ہے، تو پتہ نہیں جب انسان پٹری سے اترا ہوا وہ ٹیڑھا پن کا شکار ہو تو کوئی بھی بے وقوفی کر سکتا ہے. تو کہنے لگے چلیے میں حدیث سنا دیتا ہوں. درود مبارکہ پڑھا، حدیث مبارکہ سنائی، اپنا نام لیا. میں نے یہ حدیث اپنے استاد محترم سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں تابعی سے سنی، انہوں نے صحابی مصطفیٰ سے سنی. قال قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان حیا چھوڑ بیٹھے، حیا اتار بیٹھے، پھر جو مرضی کرتا ہے. پھر یعنی جو انسان حیا باقتا ہوتا ہے، حیا چھوڑ دیتا ہے، حیا سے عاری ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا جہان کی ہر بے وقوفی کر سکتا ہے. کہ آج ہمارے ملک میں کیا ہے، حیا کو جب انسان چھوڑ دے وہ ہر قسم کی فحاشی، ریانی، بدماشی، تباہی کر سکتا ہے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، ایسی دل پہ جا کے لگی کہ سرکار نے فرما دیا انسان حیا کھو بیٹھے وہ دنیا جہان کی ساری خباثتیں کر سکتا ہے، دنیا جہان کی رسالتیں کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا. مدینہ الرسول میں چلے گئے، چھوڑ دیے وہ سارے بدماشی کے پروگرام، وہ چوری ڈکیتی کے سلسلے، سارا کچھ کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد رشید بنے. جناب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، رسول رحمت کی حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں. پیغمبر رحمت کا ارشاد میں نے سنا ہے کہ اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوشباش رکھے، اس کو ہنستا مسکراتا رکھے، اس کو شاد باد رکھے، اس کو خوشیوں سے بھرپور رکھے، اس کو اپنی رحمتوں سے معمور رکھے. جو میری حدیث مبارکہ سنتا ہے، عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بتلاتا ہے. سرکار میں آپ سے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بنے. اللہ نے پھر عظمتیں پتہ کتنی دی بتاؤ جی. اللہ نے ان کو پھر امام بخاری رحمہ الباری کا استاد بنا دیا. نام ان کا نام سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ان کا نام ہے. آپ صحیح البخاری جب بھی کھولیں گے آپ کو اکثر معلوم ہوگا، دیکھیں گے آپ کہ امام بخاری رحمہ الباری بیان کرتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی. امام بخاری بار بار ان سے روایات بیان کرتے ہیں. حضرات جب انسان مالک کے لیے محنت کرے، رسول رحمت کے لیے وقت دے، اپنے دل کو خالص کر دے اللہ کی رضا کے لیے، رسول رحمت کی وفا کے لیے، اللہ پھر اتنی شانیں عطا کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انہی کے شاگرد امام بخاری رحمہ الباری کا ایک واقعہ سناؤ اور بات ختم کرو. امام بخاری رحمہ الباری ایک مرتبہ سفر کر رہے، ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 1000 اور ایک روایت کے مطابق 4000 اشرفیاں تھیں. باتیں کرتے کرتے ساتھ والے آدمی کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اتنے 1000 اشرفیاں ہیں. اس نے کچھ وقفے کے بعد اعلان کر دیا کشتی میں، بھئی میری اتنے 1000 اشرفیاں ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں، چوری ہو گئی ہے، جس کے پاس ہے وہ دے دو. لوگوں نے کہا بھائی آپ تلاشی دے دو.
اب اس نے دیکھ لی تھی، اس کو سارا پتا تھا کہ کس کلر کا یہ ٹھنڈا ہے، بیگ ہے، کتنی ہے. باتوں میں اس نے پوچھ لیا. اس نے دوسری طرف سے تلاشی لینا شروع کر دی. 1 2 3 بھالی دی چوری کے واسطے سارے چور تھے. کیا بات ہے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 اس نے لوگوں سے تلاشی لینا شروع کر دی. تلاشی لی، امام بخاری تک پہنچا. اس کا یقین تھا کہ میں وہاں سے شروع ہوگا، جب یہاں آؤں گا ان سے مل جائے گی. میں لے لوں گا. وہ ہزاروں اشرفیاں، اتنی مال و زر، اتنی دولت میرے ہاتھ لگ جائے گی. امام بخاری رحمہ الباری تک جب پہنچا تو تلاشی لی، سامان چیک کیا تو اشرفیاں نہ نکلی. بڑا پریشان ہوا. خیر اس نے اپنی تلاشی مکمل کی، سب کی. بڑا پریشان. سفر مکمل ہو گیا. سفر مکمل کرنے کے بعد نیچے اتر کے کہتا ہے امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ ایسے کریں اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر. خیر اور جو ہو گیا سو. کہتا لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کے پاس وہ اتنے ہزار اشرفیوں کی تھیلی تھی، آپ نے کہاں آپ نے چھپائی تھی؟ میں نے اتنی کوشش کی، اتنی سخت تلاشی لی، لیکن مجھے وہ ملی نہیں. امام بخاری فرماتے لیکن میں نے کہی. کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جو ہو گیا. کہتا نہیں بتائیں. کہتے میں نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو پانی میں پھینک دیا. اتنی بڑی دولت، اتنے پیسے، اتنا مال و زر آپ نے پانی میں پھینک دیا. آپ نے اتنا نقصان کیوں برداشت کیا؟ توجہ کیجیے. امام بخاری رحمہ الباری فرماتے ہیں میں نے سرکار کی حدیث مبارکہ جمع کر رہا ہوں، سالوں کی محنت ہے. میں نے سوچا کہ حدیث مبارکہ میں ہمارا ایک نا اصطلاح ٹرم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کذب، ایک ہوتا ہے تہمت الکذب. ہم کسی جھوٹے بندے سے سرکار کی حدیث نہیں لیتے، اور جھوٹے بندے سے بھی نہیں لیتے جس انسان پر جھوٹ کا الزام لگا ہونا، اس سے بھی ہم حدیث نہیں لیتے. ممکن ہے وہ الزام ٹھیک ہو. میں نے سوچا ہزاروں اشرفیاں ایک طرف ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ کی میں کتاب لکھ رہا ہوں وہ ایک طرف ہے. سرکار کی حدیث کا ادب و احترام زیادہ ہے، میرے مال و زر، میرے زندگی کی پونجی کی وہ قدر و احترام نہیں جو سرکار کی حدیث مبارکہ کا احترام ہے. میں نے سرکار کی حدیث کی عزت و اکرام کو سب سے اوپر جانا. میں نے اس مال و زر کو پانی میں پھینک دیا. کوئی بات نہیں، اللہ نے دی تھی، اللہ اور عطا کر دیں گے. حضرات جب انسان سرکار کی حدیث کا اتنا احترام کرے پھر مالک ضائع نہیں کرتے. یہ وہی امام بخاری رحمہ الباری ہے. 16 سال کے عرصہ میں انہوں نے صحیح بخاری لکھی. اور توجہ کرنا، روزانہ کی بنیاد پہ رات کو غسل کرتے ہیں، غسل کر کے تو نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد باقی بظاہر ساری سند کو چیک کر کے سارے راویوں کے حالات، واقعات، معاملات، گواہیاں پوری کر کے پھر اللہ سے مشورہ کرتے ہیں. جب استخارہ کرنے کے بعد یقین دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ روایت، پھر کہتے ہیں کہ میں 2 نفل پڑھ کے پھر میں حدیث مبارکہ کو نوٹ کرتا. ایک روایت پڑھ کے لکھنے کے لیے غسل بھی کرنا، نفل بھی پڑھنے، استخارہ بھی کرنا. آپ اگر حساب لگائیں 16 سال کی عرصہ میں حضرات ڈیلی کی بنیاد پہ کتنی بار امام بخاری رحمہ الباری نے غسل مبارک کیا، استخارہ کیا، نوافل پڑھے، کتنی محنت کے بعد وہ حدیث بخاری صحیح البخاری لکھی. لیکن اتنی محنت کے بعد اللہ محنت کی، انہوں نے حدیث مبارکہ کا احترام کیا. اللہ نے پھر عزت پتہ کتنی دی؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. جائیے اہل السنہ کی مسجد میں، اہل الحدیث کی مسجد میں، مسجد دیوبند کی مسجد میں، مسجد بریلویہ کی مسجد میں، کسی کے پاس بھی جائیں، پوری کائنات مانتی ہے افضل الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد جس کی
کتاب کو سب سے اولین افضل ترین مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ یہی صحیح البخاری ہے۔ تو حضرات آج ہم بھی حدیث مصطفیٰ کا احترام کریں گے، اللہ ہم کو عزتوں سے نوازیں گے۔ حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا شوق، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کا شوق بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔